صادق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ہم نے ترقی کرنی ہے آنے والے وقت میں، اس کے لیے توانائی کا انتظام کرنا ہے، اور توانائی کا انتظام ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ غریب آدمی ایل این جی کی قیمت نہ دے کی قیمت نہ دے رہا ہو، غریب آدمی کو سستی بجلی، سستی گیس مل رہی ہو۔ اور جو اویلیبل ہو وہ ایسے قیمت پہ ہو، ایسے بھاؤ ہو جسے لوگ افورڈ کر سکتے ہوں، پھر ہی ملک آگے بڑھے گا، پھر ہی غریبوں کے گھر کے چولہے جلیں گے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لائے، مگر ایک دو مرتبہ آپ ہنس دیے اور ایک دو مرتبہ سب نے شک کی نظر سے دیکھا۔ جب میں نے آپ کو آ کے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد سستا تیل لے کر آئیں گے اور چند مہینوں کے اندر لے کر آئیں گے، اور آپ کو تاریخ بھی دی، تو بہت سے دوستوں نے یقین کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مضبوط کیا، اور بہت سے لوگوں نے شاید پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ شک کی نظر سے بھی دیکھا کہ شاید ایسا نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 45 دن کے اندر، اور یہ 45 دن کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، یہ روس سے آئے ہوئے وفد کے جو لیڈر تھے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ معاملہ جو 45 دن پہلے شروع ہوا تھا وہ آج ہم نے ختم کر دیا، اور آپ کے سامنے وہ معاہدے ہو گئے، ان کے اوپر دستخط ہو گئے، جن کے تحت یہ طے پا گیا کہ مارچ کے مہینے تک، مارچ ختم ہونے سے پہلے پہلے پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جائے گا جس کے ذریعے سستا خام تیل جو دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوگا وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام کام جو کئی سالوں میں نہیں ہوا، جو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو جیبوں سے کاغذ لہراتے ہوئے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں سستے تیل کی، میں بات کر رہا ہوں سستی، کچھ نہیں ہوا۔ 45 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا، اور اب انشاءاللہ مارچ کے اندر جو ہماری تفصیل ہے تمام کمرشل ٹرمز کی وہ طے ہو جائے گی، سائن ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت ایک ہولسٹک انرجی سیکیورٹی پلان جو ہے اس سال کے آخر تک مکمل ہوگا، جس میں ایل این جی بھی ہوگی، جس میں گیس بھی ہوگی، پیٹرولیم کے علاوہ۔ اس وقت ان کے پاس گیس میسر نہیں، مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلی سردیاں، اب یہ سردیاں تو اللہ کے حکم سے گزر گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔ جنوری ختم ہونے کو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کمی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی ان اوقات میں جو کھانے پینے کے اوقات نہیں تھے، مگر حتی الامکان حکومت نے کوشش کی، اور اس مرتبہ کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ اگلی سردیاں آنے سے پہلے پہلے سپاٹ کارگو، یعنی جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہوتے، اس پہ روس ہمیں ایل این جی کے ہمارے ساتھ کوئی 2 کمپنیاں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے ان کے ساتھ آپ معاہدہ کریں تاکہ اگلی سردیوں کے لیے آپ کے پاس ایل این جی ہو۔ مگر لانگ ٹرم کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ایک ہولسٹک انرجی کا معاہدہ کیا جائے گا۔ ہولسٹک کا مطلب ہے کہ اس میں پائپ گیس بھی ہوگی، اس میں ایل این جی بھی ہوگی، اس میں کروڈ آئل بھی ہوگا، اس میں دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہوں گی، جس کے ذریعے پاکستان کو سیکیورٹی ملے گی، یعنی ہر وقت انرجی کی اویلیبلٹی انشور کی جائے گی۔ انرجی جو آئے گی پاکستان میں، تیل جو آئے گا، گیس جو آئے گی وہ سستے ہوں گے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی ہو، اور سسٹینبل طریقہ نہ ہی زر مبادلہ کا بوجھ ہم پہ کم ہوگا، اور یہ جو سارا دن لے دے ڈالر روپے کی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ہماری امپورٹ کا بل کم ہوگا کیونکہ ہم سستی چیزیں خرید رہے ہوں گے۔ یہ تھا وہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آپ کے سامنے دستخط کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ دستخط کی شکل میں آپس میں ہمارے معاہدے کی شکل میں آپ سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ نے روسی سفیر کا بھی بیان سن لیا، آپ نے ہمارے ای اے ڈی کے وزیر کا بھی بیان سن لیا، اور آپ نے اس کے بعد میرا جو تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا، جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ ملک جتنے خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں
ان سب کو لے کے آگے بڑھیں۔ ایک ماں جو اپنی بچی کے لیے خواب دیکھتی ہے، اس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں، اوئے توئے کی نظر نہ کریں، ہم اس خواب کو لے کر آگے بڑھیں۔ اب اس خواب کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس خواب کے راستے میں ایک ادھم ہے، ہر طرف اوئے توئے ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ نے ساری اسمبلی کو غدار قرار دے دیا، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا، اور آپ نے تمام اپوزیشن کو جو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہٹلر کی طرح، بھائی خان صاحب، ہٹلر کی طرح آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا۔ آپ نے اسمبلی میں آ کے وزیر قانون نے قرارداد پیش کر دی کہ اس اسمبلی کی اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے، یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان سے ووٹ لینے کا حق پارلیمان میں الیکٹ ہونے کے بعد ووٹ لینے کا حق چھین لیا جائے۔ یعنی ووٹ لینے کا حق صرف ایک شخص کو ہونا چاہیے، یا 3 4 5 خان صاحب اور ان کے 4 5 حواریوں کو، اس کے علاوہ اس ملک میں کسی کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا وہ کیا ہے آرٹیکل 5 کی روح سے؟ غدار، غدار ہے وہ۔ اور یہ مسودہ پیش کیا گیا اسمبلی میں، صرف غدار نہیں ہے، جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے، اپنے بیٹے کی کمپنی سے اس کے بورڈ کے اوپر بیٹھنے کے لیے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کامیاب ہو تو وہ بھی اس کی کامیابی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے۔ آپ کے والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ کو اللہ زندگی کے اندر کامیاب کرے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، باپ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن جب ایک بچے نے اپنے والد کو کہا کہ آپ میرے بورڈ کے اوپر بیٹھیں، اعزازی طور پہ بیٹھیں، تنخواہ نہ لیں، تو آپ نے نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پہ، اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ وطن کی سلامتی کے خلاف ہیں، اور ان کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم رہیں، نہ صرف یہ بلکہ کسی پارٹی کے سربراہ رہیں۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں، اور کیا چیزیں ہمارے سامنے حائل ہیں کہ آپ نے ایک وکیل کے لکھے ہوئے کاغذ پہ، ایک وکیل جس نے ایک فونٹ استعمال کیا جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج کا حصہ نہیں تھا، یعنی کوئی بھی شخص، اور اس نے اپنے بیان میں جس کو یہ لے کر آئے تھے بیان دینے کے لیے، اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں لوگ یہ فونٹ استعمال کر رہے تھے جب یہ معاہدہ تحریر ہوا۔ آپ نے کہا کیونکہ اس میں وکیل نے ایک فونٹ استعمال کیا جو اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا، اس وجہ سے مریم کو 7 سال سزا۔ کتنے سال سزا فونٹ استعمال کرنے پہ؟ 7 سال سزا دی کہ وہ فونٹ جو اویلیبل ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا۔ بھائی آپ کے وکیل نے استعمال کیا، آپ نے نہیں استعمال کیا، اور استعمال کیا بہن بھائی کے اندرونی معاہدے کے لیے، تو آپ نے کہا اس کو 7 سال سزا دے دو۔ یہ ہیں وہ انتشار جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اور آپ اور دیکھیں، کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، آپ نے اس کے اوپر ہیروئن ڈال دی، 20 22 25 کلو ہیروئن ڈال دی، جس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ یعنی اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ دے دیا اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کو اپوز کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو کس کس کا بتاؤں؟ آپ کو خواجہ سعد رفیق کا بتاؤں جو 2-3 سال جیل رہ کر آئے، آحد چیمہ کا بتاؤں جو 3 سال جیل رہ کر آئے، فواد حسن فواد کے متعلق بتاؤں آپ کو، میں خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق کی داستان سناؤں آپ کو، میں خواجہ آصف کی داستان سناؤں آپ کو، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی داستان سناؤں آپ کو، میں احسن اقبال، کس کی داستان سناؤں؟ یہ تھمنا چاہیے۔ کبھی آپ نے رسالت کا الزام لگا کر لوگوں کو گولیاں مروائیں، کبھی آپ نے آرٹیکل 5 لگا کے
لوگوں کو غدار قرار دیا، تو اس ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے، ایک طریقہ کار بن گیا ہے، اور یہ وہ اس ملک پہ میں پیدا کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یا میں کھیلوں گا یا کوئی بھی نہیں کھیلے گا. اور ان کے ٹارگٹ کے اوپر صرف اپوزیشن نہیں ہے، ان کے ٹارگٹ پہ ان کے اپنے بھی دوست ہیں، وہ جن کے پیسے سے یہ کاروبار سارا پی ٹی آئی کا چلاتے تھے، چاہے وہ علیم خان ہو، چاہے وہ ترین صاحب ہوں، وہ تمام لوگ جو ان کے دائیں بائیں کھڑے 10 سال تک پیسے خرچتے رہے ان پہ اور ان کی پارٹی پہ، ان کو بھی استعمال کیا اور پھینک دیا. تو ہر ایک کو وہ مہرے پہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں، گل صاحب ہوں. اصل میں یہ تمام ان کو مہروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، تاکہ وہ خواب جو وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے سمپل سا خواب، یعنی ایک بچی کے، یہ ایک ماں کی آنکھوں میں خواب اپنی بچی کے لیے، ایک باپ کی خواہش کہ بیٹے کو نوکری مل جائے، اس خواب کو کسی طرح وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یعنی یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو قابل گرفت ہے قانون کے مطابق، تو اس کو گرفت میں آنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی پہ ختم نبوت کا، کافر ہونے کا، غدار ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے. جو حقیقت ہے اسی کی مطابقت سے سزا تجویز ہونی چاہیے. میری یہ درخواست ہے ہر ایک کو، پولیس کو بھی، کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آتی ہے، کیونکہ قانون شکنی کی گئی ہے، تو ضرور اس کو لے کر چلیں آگے اور قانون کے مطابق کاروائی کریں. مگر یہ غدار، باغی، یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے ایک تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہر بندے کی آنکھ میں جو خواب ہے وہی ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمان میں لے کر آتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہی وہ خواب ہیں جو وزیر اعظم کی آنکھ میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ وزیر اعظم کے خواب ہیں، اس وجہ سے کہ یہ آپ کے خواب ہیں جو ووٹ کی شکل میں وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمام چیز پیش کی ہے وہ صرف ایک پیس آف ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ ان خوابوں کی جو منزل یا منازل ہم نے طے کرنی ہے، ہم اس کی طرف گامزن ہیں. اور چاہے وہ دورہ ہو کسی ایسے ملک کا جس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد یہ دکھاؤں گا کہ کیسے 10 سے 14 بلین ڈالر کی، یعنی 10 سے 14,000 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہوگی، انشاءاللہ ریفائنریز میں. مگر میں اسی وقت آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا جب یہ تفصیلات طے ہو جائیں گی. لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس ملک کی انرجی سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے ملک کے اندر زر مبادلہ کا جو بوجھ ہے، جو ہمارے اوپر ڈالر اور روپے کے اندر جو امبیلنس ہے، اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ چیزیں جو اس ملک کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں. اور پھر میں نے آخر میں درخواست یہ کی کہ بھائی قانون کے مطابق آگے بڑھیں. اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے، وہ میں بھی ہوں، وہ میرے دوست فواد صاحب بھی ہوں، وہ کوئی اور بھی شخص ہوں، آپ قانون کے دائرے میں قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کریں. لیکن میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 2-3 ہم نے چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، غدار، کافر، رسول خدا نخواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں کوئی ایسی گستاخانہ بات کی ہے، یہ سیاست میں مت کریں. اس سے سیاست کو دور رکھیں. اس سے اگر ہم سیاست کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہوا تھا اجلاس یہاں پہ
प्रेस करना। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं माफिया की पुष्ट पनाही करता हूं तो मेरे दोस्त फिर माफिया ने क्यों किया? आप ही लोग इन माफिया एलपीजी को हर दफा कहते हैं ना। अगर आज जिन लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कौन लोग थे जिनकी मैं पुष्ट पनाही कर रहा हूं? और अगर मैं पुष्ट पनाही कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उनको तो आप लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जो उनको कहते हैं माफिया है। बात यह है भाई कि इस दफा एसएसजीसी के जरिए और पीएसओ के जरिए और पर्ल पार्को के जरिए हमने कम से कम 20,000 टन एलपीजी इजाफी हुकूमत ने मंगवाई है जो पहले हुकूमत नहीं मंगवाती थी। आपको अंदाजा है कि पिछले साल एलपीजी का जो हमारा कारखाना है जिसको टर्मिनल कहते हैं उसकी टोटल यूटिलाइजेशन 20-22-25% थी। तो मैं कह रहा था क्यों भाई, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर के लोग मंगवा के जो इनके मन में आए उस भाव बेचें और गरीब आदमी जितनी मर्जी ब्लैक हो एलपीजी वो ब्लैक के पैसे दे। तो एसएनजीपीएल से मैंने कहा कि तुम दुकानें खोलोगे गली मोहल्ले में और एलपीजी बेचोगे और ओगरा की प्राइस से नीचे बेचोगे, और अगर एक भी जगह पे एक भी कंटेनर ओगरा की प्राइस से ऊपर बिका किसी भी सरकारी दुकान के ऊपर तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जिसके नतीजे में क्या हुआ, दूसरी तरफ एसएसजीसी को कहा कि 20,000 टन इजाफी एलपीजी मंगवाओ ताकि जिस वक्त कोई ब्लैक करने लगे उस वक्त मार्केट के अंदर एलपीजी होनी चाहिए। तो जिसके नतीजे में क्या हुआ, जिसके नतीजे में यह हुआ कि एलपीजी ब्लैक नहीं हुई, ओगरा की प्राइसेस के इर्द गिर्द चलती रही। तो वो जो फायदा मिलता था उन दोस्तों और भाइयों को हर साल, जिसे वो अपना हक समझते हैं कि गरीब आदमी को महंगी, आपके महल्ले के अंदर अगर दुकान खुली हुई है एलपीजी की सरकारी और उस पे ओगरा रेट के ऊपर अगर आपको एलपीजी मिल रही है और मैं आपको कह रहा हूं कि हमने 20,000 टन हर महीने इजाफी एलपीजी मंगवाई है, तो आप क्यों जाके महंगी खरीदेंगे? इस पे हुई है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिनने की है वो आपके सामने है। और अगर मैं उनकी पुष्ट पनाही कर रहा हूं तो फिर मेरे खिलाफ काहे को करते हैं? उनको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी कि देखे कितने अच्छे आदमी हैं, इन्होंने हमारी पुष्ट पनाही की, हम ब्लैक कर सके, कीमतें बढ़ गई, हमने ढेरों पैसे बनाए और ये जो हमारी रोल्स रॉयस एक थी अब वो 2 हो गई, 2 मर्सिडीज जो थी वो 3 हो गई। हर एक तो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मर्सिडीज पे, और वो गरीब आदमी जो एक कनस्तर नहीं खरीद सकता एलपीजी का, उसके मुतल्लिक कह वो ये रहे हैं कि सरकार ना मंगवाए, हमारी इजारादारी। और नहीं भाई, वो दिन गए। अब अगर तुम ब्लैक करोगे तो सरकार मंगवाएगी और इससे ज्यादा मंगवाएगी और तब तक मंगवाती रहेगी जब तक ब्लैक इस मुल्क से खत्म नहीं हो जाती। ये बताइए क्या ये जो एलएनजी कार्गो आने वाला है, क्या वो रिफ्यूज किया है ईएनआई ने, और अगर किया है तो आपका अल्टरनेट क्या होगा? देखिए, हमने तो अपने ऑल्टरनेट शुरू इस पूरी सर्दियों से पहले अक्टूबर में हमारा प्लान मुकम्मल हो चुका था। ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप देख लें कि हमने जो औकात आपको कहे थे कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और 12 बजे से 2 बजे, 12 बजे से 2 या 3 बजे तक और फिर 6 बजे से 9 बजे तक गैस आएगी, वो इस वजह से आ सकी गैस कि हमने ये अक्टूबर में प्लान मुकम्मल कर लिया हुआ था। उस प्लान में हमने ये कंटिजेंसी डाली हुई थी कि कंटिजेंसी का मतलब है कि हमने ये तय किया हुआ था कि हम एक तसलसल से देख रहे थे कि जो हमारे कुछ मुआहदे हैं, ईएनआई, गनवर, इस तरह के जो मुआहदे थे, वो कभी एक कार्गो देते थे, एक कैंसिल करते थे, एक कार्गो देते थे, एक कैंसिल करते थे। तो हमने वो जो कैंसिलेशन थी वो अपनी प्लानिंग में डाली हुई थी। इस वजह से जैसे कि हमने पूरी सर्दियां गुजार दी हैं, उस तरह ये भी जो उन्होंने डिफर करने को कहा है कि हम कार्गो बाद में देंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्लान मुकम्मल है। महकमा खारजा ने एक बात की है, महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान रूस से पेट्रोलियम मसनूआत ले सकता है, लेकिन ये वक्त नहीं है रूस से तिजारत का। तो आप पहला कार्गो कब ला रहे हैं? कट डेट जी, मार्च के अंदर मैंने आपको कट डेट क्या साइंड आपको डॉक्यूमेंट उस दिन दिखाया, आप सब भाई वहां मौजूद थे। मार्च के अंदर मुआहदे की तमाम कमर्शियल टर्म्स फाइनलाइज हो जाएंगी और अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह 1 आध महीने में, क्योंकि वहां से आने में भी 20-25 दिन लगते हैं कार्गो, तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल के एंड में ये तेल या उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। अपनी प्रेस टॉक में जिक्र किया कि
غداری کے مقدمات اور بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، لیکن ابھی آپ کے دور میں سر فواد چودھری پر بھی جو مقدمہ ہوا اس میں بغاوت کا بھی جو ہے وہ شک ہے. دوسرا، ماضی میں اگر سارا کچھ یہی ہو رہا تھا تو آج آپ کے دور میں سر وہی ہو رہا ہے، تو پھر کیا بدلا؟ اور نمبر 2 کہ جو روس سے ہم تیل درآمد کر رہے ہیں اس میں سر کوئی کرنسی کو فائنلائز کیا کہ روبل میں اس کی درآمد ہوگی یا ین میں ہوگی؟ اس پر سر بتا دیں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو بڑے صاف الفاظ میں بتایا ہے، فواد میرا دوست ہے، پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز ہم نے فواد کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کیا، فواد کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کے اس شخص نے کیا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کو تھریٹ کیا گیا ہے یا ان کے خاندان کو تھریٹ کیا گیا ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو قانون شکنی جس طرز کی جس لیول کی ہوئی ہے اس کی مطابقت سے اطلاق ہونا چاہیے ان شکوں کا جو قانون کے مطابق لگتی ہیں، چاہے وہ تھریٹ کی ہیں یا کسی اور چیز کی ہیں. یہ بغاوت میں کون ہوتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں یا پولیس کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں، لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ بغاوت کے مقدمات جو ہیں سیاستدانوں کے اوپر کیے جائیں. یہ غیر مناسب بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سیاستدان مادر پدر آزاد ہیں. اگر سیاستدان بغاوت کریں تو ان پہ بغاوت کا مقدمہ درج کریں. اگر سیاستدان فوج کے اندر بغاوت پہ جوانوں کو اکسائیں تو بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے. اگر سیاستدان یہ ہے کہیں کہ کچھ جرنیل جو ہیں وہ بہادر اور محب وطن ہیں اور کچھ، تو پھر بغاوت کے مقدمات بنتے ہیں. لیکن آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے سخت کلامی کی تو آپ کو ضرور قانون کا سامنا کرنا چاہیے. جو وہ کریں گے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بغاوت کی جو چیزیں ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں کو یہ بغاوت وغیرہ کے الزام لگا کے روکنا. آپ کا دوسرا سوال، کرنسی طے ہوگی. جی پاکستان کے اندر تجارت ہے وہ زیادہ تر ہم ڈالرز میں کرتے ہیں تجارت. ہماری تجارت جو دیگر ممالک کے ساتھ ہے وہ کبھی کبھی دوسری کرنسیز میں بھی ہوتی ہے. ہم یہ جو اماراتی کرنسیز ہیں یا سعودی کرنسیز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم جو چینی کرنسی ہے اس کو بھی اپنی امپورٹ ایکسپورٹ میں استعمال کرتے ہیں. جس کرنسی کی ہمارے پاس فراوانی ہوگی، کیونکہ اگر ہمارے پاس ڈالر کم ہے کوئی اور کرنسی زیادہ ہے تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ہمیں کوئی آر نہیں، ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس میں کرنسی کا کوئی معاملہ ہو. اور جو ہمارا جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں اس کا بھی اس میں ایک رول ہے. تو وہ جو تفصیلی جس کو میں کہہ رہا ہوں مارچ تک تمام معاملات طے ہونے ہیں، ان معاملات کو طے ہو لینے دیجئے. ان میں یہ طے ہو جائے گا کہ وہ کس کرنسی میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کون سی کرنسی موجود ہے، بہترین طریقہ کار اس کا کیا ہے. یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے، تو یہ معاملات طے ہو جائیں گے اور مارچ میں جب معاملات تفصیل طے ہوگی تو آپ کے سامنے لے آئیں گے. آپ نے کہا ہے کہ 10 سے 14 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ریفائنریز میں ہوگی. بلین 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کی نہیں، یہ میں نہیں، یہ قبل از وقت، یہ قبل از وقت. حاضر آج نوٹیفائی ہوئی ہے، 7 دن دیے گئے ہیں، انشاءاللہ 7 دن میں سامنے آ جائے گی. اور وہ اس وجہ سے قبل از وقت ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں. غیر مناسب ہوتا ہے کسی ملک کے متعلق تبصرہ کر دینا جب بات نامکمل ہو. میں نے آپ کو اس دن روس کا ذکر کیا جب میں بات کر کے نکلا، اور میں نے اس دن آپ کے سامنے معاہدہ رکھا جب ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتدال کے ساتھ، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ والا ویل جو ہم ڈرل کر رہے ہیں اس کے بعد لائنیں لگ جائیں گی اور لوگوں کو نوکریاں، وہ کیا ٹیکس دینے کے لیے لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور ٹیکس، یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم حکومت چلا رہے ہیں تو ایک اعتدال کے ساتھ ایک سلیقے سے اس کو چلنے دیں، وہی چلا رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ روس کے ساتھ ہم روس کے ساتھ تو ایک ہم نے معاہدہ کر لیا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو کہ 2010-11 کا منصوبہ ہے، اور ایران نے بہت بڑی ایک ایریا پر پائپ لائن بھی بچھائی ہے، تو کیا سمجھے کہ آئندہ سالوں میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ پورا ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو ہر جگہ سے اپنی انرجی سیکیورٹی لینے کے لیے تیار ہیں، مگر بین الاقوامی جو معاہدے ہیں، بین الاقوامی جو رجیم ہے، اس سب کو مد نظر رکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس پہ بھی ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. اس پہ کوئی واضح چیز ابھی سامنے نہیں آئی، جب آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. روس کے متعلق ایک بڑی واضح شکل میں ہمارے پاس ایک طریقہ کار
बार हमारे सामने आ गया था, जो मैं आपके सामने लेकर आ सर, ये गया। बताएं कि फवाद चौधरी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उन पे मुकदमा बना और जिस तरह पुलिस ने सफेद कपड़ा डाल के उनको पेश किया, क्या सियासतदानों को इस तरह बात कर रहे थे, इस तरह गिरफ्तार और इस तरह अदालत में पेश करना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि सर, जैसे आपने कहा कि अगर कोई किसी दो जनरल्स के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात करता है तो उन पे बगावत। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि अगर फौज में किसी को बगावत पे उकसाया जाए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आप फौज के जवानों को कहें कि खड़े हो जाओ, मेरी पहली मेरी जी नहीं, मैंने किसी इसी वजह से मैंने साथ ही आपके सामने कर दी सारी बात। आप किसी के फैसले को अगर तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो बनाएं। आप किसी एक फर्द की किसी चीज को, किसी बात को आप कहते हैं कि मेरा डिसएग्रीमेंट है और मैं समझता हूं ये सही नहीं है, तो आप जरूर करें, लेकिन आप ये कहें कि उठ खड़े हो और इंस्ट्रक्शन ना मानो, तो जब उन्होंने आपके बच्चों के लिए सरहदों के ऊपर जब जान देते हैं तो उस वक्त भी वो यही सोचें कि इंस्ट्रक्शन ना माने। तो मैं समझता हूं जो गैर मुनासिब चीज है, जिससे आप फौज पूरी को ना सिर्फ तकसीम कर दें बल्कि तबाह कर दें, और आप उकसाएं जवानों को कि वो खड़े हो जाएं अफसरान और हुक्म के खिलाफ, तो आपके बच्चों का दिफा कौन करेगा? कोई और आकर करेगा। इस वजह से मैं समझता हूं ये नामुनासिब। आपको बताएं कि वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन, देखते रहिए समा।